الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، مسائل سے ہے، یعنی کہ اس میں وہ احادیث نہیں ہوں گی جن کا تعلق عقیدہ وغیرہ سے ہے۔ اور اس کے مؤلف ہیں امام عبدالغنی بن عبد الواحد المقدسی، اور یہ وہ عظیم امام ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ان کے استاد ہیں۔ ہماری کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے اساتذہ میں سے ایک ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، اور یہ فوت ہوئے ہیں 600 ہجری میں۔ جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کی ہیں اس کتاب میں۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر 82 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ جب نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العزت۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پہ، 7 اعضاء پہ، علی الجبہۃ، پیشانی پہ، واشار بیدہ الی انفی، پیشانی کا جب آپ نے نام لیا تو آپ نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ پیشانی اور ناک، جن کے پیشانی اور ناک ایک چیز ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے میں زمین پہ جہاں پیشانی لگے گی وہاں ناک کو بھی لگنا چاہیے، بلکہ آگے چل کر وہ حدیث ذکر کی جائے گی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ناک زمین پہ نہیں لگتی تو اس کا سجدہ خطرے میں ہے۔ والیدین، اور دونوں ہاتھوں پہ، یعنی کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا 7 اعضاء پہ، 7 ہڈیوں پہ، پیشانی پہ اور دونوں ہاتھوں پہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پہ۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ واطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کے اطراف پہ، کناروں پہ، دونوں پاؤں کی انگلیوں پہ، یعنی کہ انگلیاں جو ہیں سجدے کے درمیان، سجدے کے دوران زمین پہ لگی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ کتنے اعضاء ہو گئے؟ 7۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 809 اور باب ہے باب السجود علی 7 اعظم۔ یہ امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا۔ پھر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 812 نمبر حدیث کے طور پہ 812، اور باب ہے باب السجود علی الانفی، کہ سجدہ ناک پہ کرنا، یعنی کہ سجدے میں ناک کو بھی زمین پہ لگانا۔ یہ حدیث کئی بار صحیح بخاری میں آئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح جہاں حدیث کی کتاب ہے وہاں فقہ کی کتاب بھی ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے اس کا 490۔ تو علماء کرام کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے کہ سجدہ ان 7 اعضاء پہ ہونا چاہیے، لیکن
ان میں سے کون کون سے اعضاء کو زمین پہ لگانا واجب ہے اور کون کون سی اعضاء ہے جنہیں زمین پہ لگانا واجب نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ ان تمام اعضاء کو زمین پہ لگانا واجب ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ ناک بھی زمین پہ لگانا ضروری ہے۔ اس کے ضروری ہونے کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہی حدیث کافی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ناک زمین پہ لگانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی، سنن دارقطنی کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، اس کی نماز نہیں ہوتی جو ناک زمین پہ نہیں لگاتا جس طرح پیشانی لگائی جاتی ہے۔ اور یہی حدیث امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں اپنی المستدرک میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1012 کہ لا صلاۃ لمن لم یمس انفہ الارض، اس کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک زمین پہ نہ لگے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناک زمین پہ لگانا کس قدر ضروری ہے، لیکن کئی لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں، جبکہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ سجدے کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا پیشانی کو براہ راست زمین پہ لگانا ضروری ہے، یا بیچ میں کوئی اور چیز ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی قالین ہو تو کام چل جائے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر انسان براہ راست زمین کی بجائے قالین پہ سجدہ کرتا ہے، جائے نماز پہ سجدہ کرتا ہے، کسی چادر پہ سجدہ کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں، حدیث کا نمبر ہے 385 عن انس، راوی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، گرمی بڑی شدید ہوتی تھی تو ہم میں سے کئی لوگ چادر کا ایک حصہ زمین پہ بچھا دیتے اس جگہ جہاں پہ سجدہ کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ چادر پہ سجدہ کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے کے تعلق سے یہ ہم نے جان لیا کہ دوران سجدہ زمین پہ گھٹنے بھی لگیں گے، ہاتھ بھی لگیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جا رہے ہوں گے تو زمین پہ پہلے ہاتھ لگنے چاہیے یا گھٹنے لگنے چاہیے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے۔ صحیح موقف یہ ہے، راجح موقف یہ ہے کہ آپ پہلے زمین پہ اپنے ہاتھ رکھیں گے، بعد میں گھٹنے رکھیں گے۔ دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 840 کہ اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو کیسے بیٹھے پھر؟ فرمایا اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پہ رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پہ رکھے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے اور اس کے گھٹنے اس کی آگے والی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے مد مقابل ایک حدیث ہے وائل بن حجر کی، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پہ رکھیں بعد میں ہاتھ، لیکن وہ روایت بہت ضعیف ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس قول کی تائید، کون سا قول؟ کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے کیا زمین پہ لگنے چاہیے؟ ہاتھ۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام بخاری ذکر کرتے ہیں اپنی صحیح میں بطور معلق۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھتے تھے، بعد میں گھٹنے، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اس حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور اس کا بطور موصول ہونا امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں۔ وہاں پہ اس کا نمبر ہے 319 اور صحیح بخاری میں بطور معلق آپ کو ملے گی حدیث نمبر 803 سے پہلے 803۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ راجے کیا ہے کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے زمین پہ کیا لگائیں گے، کیا رکھیں گے؟ ہاتھ، بعد میں گھٹنے۔ سجدہ کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مردوں اور عورتوں کے سجدہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سجدہ کرنے کا جو طریقہ مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی مردوں عورتوں کے سجدے میں فرق ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگاہ کرتے، اس کے بارے میں بتاتے، اور آپ کی بیویاں اس پہ عمل کر کے دکھاتی رضی اللہ تعالی عنہن۔ لیکن ایسا کوئی بھی فرق صحیح سند کے ساتھ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو طریقہ مردوں کے سجدہ کا ہے وہی عورتوں کا ہوگا۔ عورتوں کا سجدے کے دوران سمٹ جانا، اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لینا اور اپنے بازوں کو زمین پہ بچھا لینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی صریح طور پہ خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس سے بچا جائے۔ افسوس ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ اپنے مسلک کی بات مانتے ہوئے، اپنے علماء کی بات مانتے ہوئے تو اپنے مسلک کی بات مانتے ہوئے، اپنے علماء کی بات مانتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کو مردوں سے مختلف انداز میں سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور عورتیں اس بات کو قبول کرتی ہیں، جبکہ ایسے امور میں نہ خامد کی بات ماننی چاہیے نہ علماء کی بات ماننی چاہیے۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پہ شریعت کی بات مانی جائے گی، جو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مردوں عورتوں کا سجدے کا طریقہ بالکل ایک ہے۔ سجدے کے تعلق سے ایک اور امر کی وضاحت کر دوں کہ سجدے میں قرآنی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں دعائیں کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآنی دعائیں کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں تو تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ جواب یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے، سجدے میں تلاوت سے منع کیا گیا ہے، اور اس بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن تلاوت کرنا ممنوع ہے، دعا کرنا ممنوع نہیں ہے۔ قرآن کی دعا جب آپ دعا کی نیت سے کریں گے، مانگنے کی نیت سے پڑھیں گے تو بالکل ٹھیک ہوگا، اور اگر اس کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ یہ سادہ سا اور عام سا اصول ہے، اور اس بارے میں کوئی حدیث نہ ہوتی تب بھی مسئلہ یہی تھا، لیکن الگ سے حدیث بھی آ گئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو امام احمد روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 21328 21328، اور اس حدیث کو مسند احمد کے محققین نے
حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃً، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، فقرأ بآیۃ، تو نماز میں ایک ہی آیت پڑھی، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، یرکع بہا ویسجد بہا، حتیٰ کہ رکوع میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے، سجدے میں بھی یہی آیت پڑھتے رہے۔ کون سی آیت ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما زلت تقرأ هذه الآیہ حتی اصبحت، آپ مسلسل یہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ترکع بہا وتسجد بہا، رکوع میں بھی آپ یہیں پڑھتے رہے، سجدے میں بھی یہیں پڑھتے رہے۔ قال انی سألت ربی الشفاعۃ لامتی، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، فآتانیہا، تو اللہ نے مجھے شفاعت دے دی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ یہ آیت بطور تلاوت نہیں پڑھ رہے تھے، بطور دعا پڑھ رہے تھے۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا میری شفاعت ہر اس شخص کو ملے گی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی شکل میں شریک نہ کرتا ہو۔ تو حدیث واضح ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، دعا کی نیت سے، نہ کہ تلاوت کی نیت سے۔ تو سجدے کے تعلق سے اب یہ چیز واضح ہو گئی کہ سجدہ ان 7 اعضاء پہ ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی سستی سے گریز کرنا چاہیے۔ سجدے میں پاؤں کی صورتحال کیا ہوگی، اس بارے میں بھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یہ تو پتہ چل گیا اس حدیث سے کہ سجدے میں پاؤں کی انگلیاں زمین پہ لگی ہوئی ہوں گی، لیکن کیا صورتحال ہوگی پاؤں کی؟ تو حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام مسلم، وہاں پہ نمبر ہے 486 486، اور صحیح ابن خزیمہ حدیث کا نمبر ہے 654 654۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، میں نے ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پہ نہ پایا، فالتمستہ، میں نے آپ کو تلاش کیا۔ سیدہ عائشہ نبی علیہ السلام کو کیا کر رہی ہیں؟ تلاش کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندھیرا ہے، کیونکہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، اور آپ کی تعلیمات نور ہیں، لیکن آپ بذات خود جسمانی لحاظ سے نور نہیں تھے۔ اگر جسمانی لحاظ سے نور ہوتے تو سیدہ عائشہ کو تلاش نہ کرنا پڑتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں فوقعت یدی علی بطن قدمہ وہو فی المسجد، تلاش کرتے کرتے میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے اندرونی حصے پہ لگا جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ وہما منصوبتان، دونوں ہاتھ کے ساتھ، دونوں آپ کے پاؤں منصوبتان ہی کھڑے تھے، تو سجدے میں پاؤں کھڑے ہوں گے۔ راسن عقبیہ، اور آپ اپنی ایڑیوں کو سجدے میں ملائے ہوئے تھے۔ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ، اپنی انگلیوں کے سروں کا رخ آپ قبلے کی طرف کیے ہوئے تھے۔
پاؤں کھڑے ہوئے ہیں اور انگلیوں پہ سجدہ ہو رہا ہے، لیکن انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ کس کی طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ تو یہ ہے سجدے کے بارے میں چند احکام، چند مسائل۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق سجدہ کرنے کی توفیق دے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے رہیں۔ اب آتے ہیں حدیث نمبر 83 اور 84 کی طرف، یہ دونوں حدیثیں ایک ساتھ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے حین یقوم، جب کھڑے ہوتے، یعنی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ کون سی تکبیر ہے یہ؟ تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس کو کہنے کے بعد انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور جس سے کئی ایسے امور حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال تھے۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اب کسی سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے حین یرکع، جب آپ رکوع میں جاتے۔ ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ کب؟ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب آپ اٹھاتے صلبہ اپنی پشت کو، کہاں سے؟ رکوع سے۔ رکوع سے پشت کو اٹھاتے تو آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا سنے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ سنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے۔ ثم یقول وهو قائم، پھر آپ کہتے جب کہ آپ کھڑے ہوتے، کھڑے کھڑے کیا کہتے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے خالق، مالک، رازق، ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے، سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، تو پتہ چلا ایمان سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی پڑھے گا۔ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے حین یہوی، جب آپ سجدے کے لیے زمین پہ گرتے، زمین کی طرف جاتے۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اپنا سر اٹھاتے، کہاں سے؟ سجدے سے۔ ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جس وقت آپ سجدے میں جاتے۔ کون سا سجدہ؟ دوسرا۔ ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اپنا سر اٹھاتے۔ ثم یفعل ذلک فی صلاتہ کلھا حتی یقضیہا، پھر آپ یہ کچھ کرتے اپنی پوری نماز میں، یہاں تک کہ اپنی نماز کو ختم کر لیتے۔ پتہ چلا جو طریقہ نماز پہلی رکعت میں ہے وہی دوسری، تیسری اور چوتھی میں ہے، الا یہ کہ کہیں پہ فرق بتا دیا گیا، جہاں فرق بتا دیا گیا وہاں پہ فرق ہوگا۔ وَيُكَبِّرُ، اور آپ اللہ اکبر کہتے حین یقوم، جب آپ اٹھتے تھے، من الثنتین، دو رکعتوں کے بعد، من الثنتین بعد الجلوسی، دو رکعتوں سے آپ اٹھتے بیٹھنے کے بعد۔ بیٹھتے کیوں تھے؟ پہلے تشہد کے لیے، تحیات کے لیے۔ تو اس حدیث میں آپ کی تکبیرات کا بیان ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 799 789، اور مسلم شریف میں نمبر ہے 392 392۔ اس کے ساتھ والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ حدیث نمبر ہے 84، راوی ہیں مطرف بن عبداللہ بن شخیر، المطرف بن عبداللہ بن شخیر قال، وہ کہتے ہیں صلیت انا وعمران بن حسین خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ میں نے اور عمران بن حسین صحابی نے
امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی. اور دوسری روایت میں وضاحت آئی ہے کہ بصرہ کا واقعہ ہے. کہاں کا واقعہ ہے؟ بصرہ کا. وضاحت کہاں پہ آئی ہے؟ حدیث نمبر 784 بخاری شریف کی 784. فکان اذا سجد کبر، تو جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اللہ کو اکبر کہتے تھے. کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ کبر، اور جب اپنا سر اٹھاتے کہاں سے؟ سجدے سے، تو کبر اللہ اکبر کہتے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ کبر، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو تب بھی اللہ اکبر کہتے. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، جب انہوں نے نماز ختم کی. کنہوں نے؟ جناب علی نے. تو اخذ بیدی عمران بن حسین، تو میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا عمران بن حسین صحابی نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مطرف بن عبداللہ بن شقیل. فقال، تو کہنے لگے. کون کہنے لگے؟ عمران. قد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آدمی نے، اس انسان نے، اس امام نے مجھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے. یعنی کہ ان کا طریقہ بالکل وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا. او قالا، یا عمران بن حسین نے یہ کہا کہ صلی بنا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آدمی نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھائی ہے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے. نمبر ہے 786 786، اور امام مسلم نے نمبر ہے 393 393. تو اس حدیث سے تکبیرات کا مسئلہ واضح ہوا. اب سوال یہ اٹھے گا کہ تکبیریں کہنے کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز میں تکبیر کہنا رکن ہے، فرض ہے، یا واجب ہے، یا سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو پہلی تکبیر ہے وہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اور اس بات پہ علماء کرام کا اتفاق اور اجماع ہے. جہاں تک تعلق ہے باقی تکبیرات کا، اور ان تکبیرات کا نام ہے تکبیرات انتقال، یعنی کہ یہ وہ تکبیریں ہیں جن کے ذریعے نمازی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے. تو باقی تکبیرات کے بارے میں اکثر فقہا کا یہ موقف ہے کہ یہ وہ واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ واجب وہی اعمال ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا جسے کہتے ہیں حدیث مسیء الصلاۃ. حدیث مسیء الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے جی حدیث مسیء الصلاۃ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھی اور پھر آ کر آپ کو سلام عرض کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے صحابی چلے جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. صحابی واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. صحابی پھر واپس گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا واپس جاؤ، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے. اس موقع پہ پھر آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا. اس صحابی کو جو چیزیں آپ نے بتائیں، نماز کے جو اعمال بتائے، ان کو علماء کرام رکن یا واجب شمار کرتے ہیں، ضروری خیال کرتے ہیں. اور جن امور کا تذکرہ ان احادیث میں نہیں آیا، دیگر احادیث میں آیا ہے، تو پھر ان کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ کیا وہ واجب ہیں یا نہیں. لیکن جو اس حدیث میں آ گیا وہ سب کے سب کیا ہیں؟ واجب ہے. تو اب وہ علماء کرام
جو یہ کہتے ہیں کہ تکبیرات انتقال واجب نہیں ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ حدیث المسیء فی الصلاۃ، مسیء فی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی کی حدیث، اس صحابی کے بارے میں حدیث جس صحابی نے نماز غلط طریقے سے ادا کی تھی، درست طریقے سے ادا نہیں کی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تکبیرات کا تذکرہ نہیں آیا، اس لیے تکبیرات واجب نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں جمہور کا یہی موقف ہے کہ پہلی تکبیر کے علاوہ باقی تکبیرات مستحب ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں، لیکن واجب نہیں ہے۔ دوسرا موقف امام احمد کا اور امام داود ظاہری کا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ تکبیرات انتقال واجب ہیں۔ تکبیرات انتقال کیا ہے؟ واجب، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رہ جاتی ہیں تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو سے ان کی تلافی ہو جائے گی۔ کیا دلائل ہیں ان علماء کرام کے جو کہتے ہیں کہ تکبیرات انتقال واجب ہیں؟ پہلی دلیل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہ تکبیریں کہی ہیں، کبھی بھی آپ نے یہ تکبیریں ترک نہیں کی، اگر کبھی آپ ترک کرتے تو ہم کہتے پتہ چلا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ یہ تکبیریں کہتے تھے۔ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی ہے، حدیث ابو ہریرہ، نمبر اس کا ہے بخاری شریف میں 799 789۔ وہاں پہ جناب ابو ہریرہ آپ کی تکبیروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر، کان یکبر، کان یکبر، یہ الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا ہمیشہ کا عمل ہے، یہ آپ کا مسلسل عمل ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی نماز کس چیز کے ساتھ ہے؟ تکبیرات انتقال کے ساتھ ہے۔ دوسری دلیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 857 857، روایت کرتے ہیں علی بن یحییٰ بن خلاص سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، چچا کا نام ہے رفاع بن رافع الزرقی، رفاع بن رافع۔ اور یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جمہور علماء کرام کا موقف کیا تھا جی؟ کہ تکبیرات انتقال واجب نہیں ہے۔ دلیل کیا تھی ان کی؟ حدیث المسیء فی صلاتہ، وہ حدیث جس میں تذکرہ اس صحابی کا آیا ہے جن کی نماز کو آپ نے 3 بار ریجیکٹ کیا تھا، اور اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ یہ بخاری میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس حدیث میں تکبیرات انتقال کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ واجب کہنے والے ہیں، ہمارا موقف بھی کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ واجب ہیں۔ امام احمد والا موقف، ہم یہاں پہ امام احمد کے ساتھ ہیں دلیل کی وجہ سے، اور مقلد نہ ہونے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جدھر حق ہے ادھر آپ ہو جائیں۔ تو امام احمد کا موقف ہم نے کیوں لیا؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل مسلسل کیا ہے، کبھی اس کو ترک نہیں کیا، اور آپ نے کہا تھا کہ نماز تم نے ویسے پڑھنی جیسے میں نے پڑھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ حدیث جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 857 857، اور راوی ہے رفاع بن رافع، اور اس حدیث میں اگرچہ صحابی روایت کرنے والے مختلف ہیں، کون ہے؟ رفاع بن رافع، اور وہ صحابی جن کی نماز 3 بار ریجیکٹ کی گئی اس کے راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ، لیکن اس حدیث میں بھی تذکرہ اسی واقعے کا ہے، صحابی مختلف ہیں لیکن اس پہ بھی تذکرہ اسی واقعے کا ہے۔ تو آئیے اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ کہہ رہے ہیں انہو لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتى يتوضأ،
کہ لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز مکمل نہیں ہوگی یہاں تک کہ وضو کر لے. یہ مجھے بولو پکڑا ذرا، یہ بولو، ہاں یہ بولو، یہ پوری حدیث ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث کا نمبر بتا چکا ہوں 857. یہ دیکھیں جی کہ انہ لا تتم صلاۃ لاحد من الناس، کہ لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، حتی یتوضا، یہاں تک کہ پہلے وضو کرے. فیضع الوضوء یعنی مواضعہ، یعنی کہ وضو کے تمام اعضاء کو دھوئے. ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہے. یہ کون سا اللہ اکبر ہے؟ تکبیر تحریمہ. ویحمد اللہ عز وجل ویثنی علیہ، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یہ کیا ہے؟ دعائے استفتاح. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعث بینی و بین خطایا. ویقرأ بما تیسر من القرآن، اور قرآن میں سے جو ممکن ہو وہ پڑھ لے. اور ان الفاظ سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، کہیں سے بھی تلاوت کر لیں نماز ہو جائے گی. اور یہ دلیل ہے ہمارے ان بھائیوں کی جو کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی حدیث یہی واقعہ، یا ابھی میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے 857. آپ آ جائیں 859 کی طرف. تو یہی راوی، یہی صحابی، یہی واقعہ وہاں پہ وضاحت آئی ہے. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء اللہ ان تقرأ، کہ پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھنا ہے پڑھیں. تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو بہرحال حدیث میں اس کے بعد کیا ہے جی؟ ثم یقول اللہ اکبر، پھر نماز پڑھنے والا کیا کہے؟ اللہ اکبر. ثم یرکع، پھر رکوع میں جائے. حتی تطمئن مفاصلہ، یہاں تک کہ اس کے جوڑ اپنی جگہ پہ ٹک جائیں، یہ کہ جلدی میں نہیں رکوع کرنا، آرام سے. ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر کیا کہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. حتی یستوی قائما، یہاں تک کہ سیدھا اچھی طرح کھڑا ہو جائے. ثم یقول اللہ اکبر، پھر کیا کہے؟ اللہ اکبر. ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، پھر سجدے میں جائے، اچھی طرح سجدہ کرے. ثم یقول اللہ اکبر، پھر کہے اللہ اکبر، اور اپنا سر اٹھائے. حتی یستوی قائدا، یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جائے. ثم یقول اللہ اکبر، پھر کہے اللہ اکبر. ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، پھر سجدے میں جائے یہاں تک کہ اس کے اعضاء، اس کے جوڑ اپنی جگہ پہ ٹک جائیں. ثم یرفع راسہ فیکبر، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھائے تو اللہ اکبر کہے. فاذا فعل ذلک، جب نمازی یہ کام کرے گا، فقد تمت الصلاۃ، تو پھر اس کی نماز مکمل ہوگی. تو اس سے کیا پتہ چلا علماء کرام کہ اللہ اکبر کہنا ہے یا نہیں کہنا؟ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اکبر کہنا ہے. اور یہ آپ اس آدمی کو بتا رہے ہیں جس کی نماز کو آپ نے 3 بار ریجیکٹ کیا تھا. تو پتہ چلا تکبیرات انتقال واجب ہیں. اور یہاں پہ ایک اور دلیل بھی ہے عقلی لحاظ سے کہ اللہ اکبر جو ہے یہ علامت ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں جانے کی. تو اس کے بغیر آپ کیسے جائیں گے؟ رکوع سے آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ سجدے میں کیسے جائیں گے جب تک کہ اللہ اکبر نہیں کہیں گے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ تکبیرات احرام کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک اور مسئلہ ان 2 احادیث کے تعلق سے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں کہ نمازی نماز میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہے یا ربنا ولک الحمد کہے. اس بارے میں بھی علماء کرام کے 2 موقف ہیں. پہلا موقف کہ سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے، ربنا ولک الحمد بھی کہے، اور یہ موقف ہے اور یہ کہنا ضروری ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی ضروری، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد، یا کوئی اور دعا وہ پڑھنا بھی ضروری. اور یہ امام کے لیے بھی ضروری، مقتدی کے لیے بھی ضروری، تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ضروری. یہ موقف کس کس کا ہے؟ یہ موقف تابعین میں سے محمد ابن سیرین کا، عطا بن ابی رباح کا، محدثین میں سے اسحاق بن راہویہ کا، امام ابو داؤد کا، اور
چار جو امام ہیں ان میں سے امام مالک کا، امام شافی کا، داود ظاہری کا بھی یہی موقف ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ایک تو یہی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں، ابو ہریرہ والی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کہ ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی نہ یرفع صلبہ من الرکوع، جب رکوع سے اپنی پشت کو اٹھاتے، ثم یقول، پھر آپ کہتے جب کہ آپ کھڑے ہوتے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد۔ اور یہ تذکرہ کون سی نماز کا ہے؟ بطور امام آپ کی نماز کا یا تنہا نماز کا؟ زیادہ امید کیا ہے کہ یہ تذکرہ ہے آپ کی اس نماز کا جو آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو ابو ہریرہ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ممکن ہے یہ آپ کی وہ نماز ہو جو آپ تنہا پڑھ رہے ہوں، تو پھر بھی ہم ایک اور دلیل دے دیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 4069، 4069، راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اذا رفع راسہ من رکعۃ الآخرۃ من الفجر، کہ جب آپ فجر کی آخری رکعت سے سر اٹھاتے، کہاں سے سر اٹھاتے؟ رکوع سے۔ فجر کی آخری رکعت میں جب آپ سر اٹھاتے کہاں سے؟ رکوع سے، تو یقول، آپ کہتے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں فلاں لوگوں پہ لعنت نازل فرما۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا تھا، قتل کیا تھا۔ تو یہ آپ کب کہتے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد ما یقول سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر آپ کی کون سی نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تنہا نماز کا یا امامت والی نماز ہے؟ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا آپ سے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھ رہے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ دعا کراتے تھے، اور دعا یا فجر کی نماز آپ تنہا پڑھ رہے ہوں گے کہ بطور امام؟ بطور امام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور امام آپ نے نماز میں سمی اللہ لمن حمیدہ بھی پڑھا ہے، ربنا ولک الحمد بھی پڑھا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ، یعنی کہ سمی اللہ لمن حمیدہ اور بعد کی دعائیں امام نے بھی پڑھنی ہے، مقتدی نے بھی، اور تنہا نماز پڑھنے والے نے بھی۔ اور مزید دلیل یہ بھی ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ دونوں الفاظ پڑھنا واجب ہیں اس آدمی پہ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جو کیا کر رہا ہو؟ جب تنہا نماز پڑھنے والے پہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، تو پھر یہی طریقہ ہے نماز کا، امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی۔ اگر کوئی فرق ہے تو دلیل لے کر آئیں، جب فرق کی دلیل نہیں ہے تو جو طریقہ نماز تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے وہی مقتدی کے لیے ہے، وہی امام کے لیے۔ بلکہ اس بارے میں ایک صاف حدیث بھی آتی ہے جسے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1284 1284۔ راوی ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے بریدہ اذا رفعت رأسک من الرکوع، جب رکوع سے آپ سر اٹھائیں تو کہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو آپ باقاعدہ حکم دے رہے ہیں، لیکن اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ضعیفہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے جس میں انہوں نے ضعیف اور منگرد احادیث جمع کر دی ہیں، وہاں پہ وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، نمبر ہے 5978 5978، اور وہ اس کو منگرد روایت قرار دیتے ہیں۔ دوسرا موقف ان علماء کرام کا جو کہتے ہیں کہ مقتدی پہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس مقتدی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ یہ
امام شعبی کا تابعین میں سے، محدثین میں سے سفیان ثوری کا، اور فقی مذاہب کے اماموں میں سے امام ابو حنیفہ کا، اور ایسے امام احمد کا، امام اوزاعی وغیرہ کا۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، فرمایا نبی علیہ السلام نے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ تو جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم کہو ربنا ولک الحمد۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، تم کیا کہو؟ ربنا ولک الحمد۔ تو یہ دلیل ہے ان کی جو کہتے ہیں کہ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ جب جماعت ہو رہی ہوگی، اور مقتدی صرف یہ کہے گا ربنا ولک الحمد، یعنی کہ مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا، اور امام ان کے نزدیک ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا، جبکہ یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، فجر کی نماز کی آخری رکعت، اس میں آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہا ہے، ربنا ولک الحمد بھی کہا ہے، جبکہ آپ امام ہیں۔ تو آپ نے تو بطور امام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ دیا، دعا بھی پڑھ لی، اور جو طریقہ نماز امام کے لیے ہے وہی مقتدی کے لیے ہے، جو کہے فرق ہے وہ دلیل لے کر آئے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ حدیث جو ابھی پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے حدیث کے شروع میں کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ جب وہ کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تب تم کہو ربنا ولک الحمد۔ اس حدیث کو آپ مکمل طور پر پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، اس میں یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ امام کیا پڑھے، مقتدی کیا پڑھے، بلکہ اس میں اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقتدی امام کے پیچھے پیچھے چلے، اس سے آگے نہ نکلے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، جب امام رکوع میں جائے تم رکوع میں جاؤ، جب امام سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تب تم کہو ربنا ولک الحمد۔ یعنی کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنا یہ بتانا مقصد ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے آمین کے حکم میں۔ وہاں پہ آپ نے کیا کہا کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا، امام کا آمین کہنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تو مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے جیسے امام کے لیے ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ یہ الفاظ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ اس کے بعد کی دعا ربنا ولک الحمد وغیرہ امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اور بہترین دعا کیا ہے؟ لمبی دعا جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 477 477۔ الفاظ کیا ہیں اس کے؟ کیا آپ کہتے تھے؟ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد۔ کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے، ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ کتنی حمد و ثنا تیری؟ اتنی کہ ملء السماوات جن سے کیا بھر جائیں؟ آسمان بھر جائیں۔ وملء الارض یا اللہ تیری اتنی حمد و ثنا جس سے زمینیں بھر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کتنے خوش ہوں گے اس بندے سے جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ وملء ما شئت من شيء بعد، ان آسمان و زمین کے بعد تیری اتنی حمد و ثنا جس سے وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے۔ احق ما قال العبد، یا اللہ بندے کی طرف سے کہے گئے ان الفاظ کا تو سب سے زیادہ حقدار ہے۔
وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، جو تو دینے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، اور جو چیز تو روک لے، جس میں تو رکاوٹ بن جائے، جس کو تو منع کر دے، دنیا کی کوئی طاقت وہ چیز مجھے دے نہیں سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے عظیم یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے رکوع کے بعد، جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج آپ اردو زبان بولنے والوں کی نمازیں چیک کریں، انڈیا والے بھائیوں کی، پاکستان کے بھائیوں کی، بنگلہ دیش کے بھائیوں کی، افغانستان کے بھائیوں کی، ترکی والوں کی، نہ رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑے ہوتے ہیں، نہ دو سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جو صحیح طرح بیٹھتا نہیں، اس کی نماز نہیں ہے۔ جو رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑا نہیں ہوتا، اس کی نماز نہیں ہے، ان کی نماز ہے ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر اس کی نماز ہو بھی جائے تو کتنی بڑی سعادتوں سے محروم ہے، کتنی عظیم الشان دعاؤں سے محروم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص دے، توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔